www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. میرے پیارے بھائیو، بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ کی نعمتوں میں پھٹے بٹے ہوئے، ہمارے پاس بہت نعمتیں ہیں، بہت، آدمی گن نہیں سکتا، اور وہ سب نعمتیں بغیر مانگے ملی ہے۔ اللہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتا کہ کوئی مانگنے آئے تو دوں، اس نے پیدا کیا ہے تو بغیر مانگے دیتے ہیں اور پالتے ہیں بغیر مانگے۔ یہی کہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے، لیکن آدمی کیسا ہے کہ بہت ناشکر اور بہت ظالم کی کہا فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ کی نعمت کو گننا چاہے تو گن نہیں سکیں گے، تو نعمتیں ہیں، بعض نعمتوں کا تو نعمت ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض نعمتوں کا نعمت ہونا معلوم نہیں ہوتا، خالی آدمی اس کو فائدہ ہی اٹھاتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ نعمت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، بیمار ہو گیا، آخر میں ملنے گیا ہے، کیا تکلیف ہے کہ مول صاحب منہ میں جو لعاب ہوتا ہے وہ سوکھ گیا ہے، تھوک باہر پھینکے تو گھی نہ رہے، لوگوں کو تھوک باہر نکلے تو گھی نہ رہے، یہ ہزار تھوکتا ہے اور وہ سوکھ گیا، تو اس کا علاج ہو رہا ہے، اس کی دوا ہو رہی ہے، تو وہ تھوک پھر سے چالو ہو جائے لعاب۔ سوچو تھوک کو کیسے نعمت سمجھا؟ بہت نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچو کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، میں نے یہ مانگا نہیں ہے، وہ دے رکھا ہے، واپس بھی نہیں دیتا۔ ہاں واپس بھی نہیں کہ لاؤ، تم نے شکر نہیں کیا تو واپس لاؤ، ایسا نہیں ہوتا، دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے، غفلت اس لیے دور نہیں ہوتی کہ نعمت کو دیکھتے ہیں، نعمت دینے والے کو نہیں سوچتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے، میں نے تو مانگا نہیں، تو مجھے اللہ دے ہیں اور دے رہے ہیں، تاکہ اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا خیال بھی تو آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو لیٹتے تھے سونے کے لیے تو یہ کلمات آپ کی زبان پر ہوتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی فکم ممن لا کافی لہ ولا موی۔ شکر ہے اللہ کا کہ مجھے کھلایا پلایا، کبھی کافی کچھ ہوتا ہے، مجھے کھلایا پلایا اور مجھے ٹھکانہ دیا، گھر ہے اور بچے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، سڑک پر سوئے ہیں، پلیٹ فارم پر سوئے ہیں، بس اڈے میں سوئے ہیں، ایسے ہی جگہ میں لوگ گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، پیاس لگے رات کو تو پانی پلانے والا نہیں اور آنکھیں بھی نہیں ہے۔
آنکھیں بھی نہیں کہ پانی کی دفاع جا رہا ہے. ایسے بہت لوگ ہیں. کم میں اللہ کافی والا مووی کوئی ٹھکانا نہیں, کوئی ایسا ہی جگہ نہیں. یہ سکھایا ہے یعنی جانور کی طرح کھا کے سو گئے اور اس کے ٹوٹ کے پھر کھایا. جی ہاں, بہت بری بات. تو یہ کلمات ہوتے تھے کیونکہ بہت نعمت ہے اللہ کی ہے. ایک بھی چھین جائے تو زندگی پریشان ہو جائے. ایک ساتھی ہمارا تھا یعقوب نام کا, تو اسے ایک تکلیف ہوتی تھی, پیشاب رک جاتا تھا. جب اس کا پیشاب رکے تو وہ پلٹیاں کھاتا تھا. کوئی سامنے ہو تو اس کو سمجھ جاتا تھا, اتنے میں بحال ہو جاتا تھا. کیا بات ہوئی؟ پیشاب ہوتا ہے, پیشاب نہیں آ رہا. جی ہاں, کتنی بڑی بات ہے. پیشاب نجاست ہے. یہ سب باتیں اللہ کی نعمت کا دھیان کرے. کیوں؟ تاکہ اس کو اللہ یاد آئے. جی ہاں, میں تو گھروں کی طرح سے دنیا کی چیزیں دیکھیں اللہ کو تو جانتے نہیں. وہ پتھروں کو دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں, اللہ کو نہیں جانتے ہو. اس لیے یہ باتیں اپنے اندر اتارنے کی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے. تو وہ آدمی بدقسمت ہے جس کو اللہ سے تعلق نہیں ہے, اس کی قسمت ٹوٹی ہوئی. کیوں کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی سے اس کا تعلق نہیں ہے, تو دل کر جائے گا. اس کے ہاتھ میں اس کی زندگی ہے, اس کی موت ہے, وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. سارے حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے. صبح ہوتی ہے قدرت سے, شام ہوتی ہے قدرت سے, اجالا ہوتا ہے قدرت سے, اندھیرا ہوتا ہے قدرت سے. اگر قدرت کو ہوتا کیا ہے بتاؤ؟ اگر قدرت کے کچھ نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا. حسیب کو اللہ نے اپنی قدرت میں لے رکھا ہے, اور حسیب کو اللہ اپنے علم میں لے رکھا ہے. ہر چیز کو جانتے ہیں, کس کے دل میں کیا خطرہ گزر رہا ہے وہ معلوم ہے اللہ کو. کیا نیت ہے, کیا دیانت ہے, وہ سب معلوم ہے. اور قدرت بھی ہے. اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اور انبیاء کرام نعمتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے. اذکروا نعمت اللہ علیکم, یعنی کرو خدا کی نعمتوں کا جو تمہارے پاس ہے. اس لیے اس کو سوچنا چاہیے. یہ نہیں کہ نعمتیں کھائیں, نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کو بھول جائیں یا اللہ کو ناراض کریں. یہ تو اور ظلم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے اللہ کو ناراض کرے. کہ اس کی نعمتوں کو ایسا استعمال کرے کہ وہ اللہ ناراض ہو اسے. کتنا ظلم ہے. اللہ کی نعمتوں کا ایسا استعمال کرے کہ اللہ ناراض ہے. تو یہ کتنا ظلم ہے. اس لیے کہا کہ آدمی بہت بڑا ظالم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ اللہ ناراض ہے اس سے. لیکن اللہ ناراض ہو کر کے ان نعمتوں کو چھینتا نہیں واپس. سرکار کے قانون کے خلاف تو لائسنس چھین لیں گے. لائسنس چھین لیا, پاسپورٹ چھین لیا,
ویزا کینسل کر دیا. ہاں کہیں نہیں جا سکتے. کرتے ہیں کیوں کہ انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے. اللہ ایسا نہیں کرتے کہ کسی نے آنکھوں کا گناہ کیا ہو تو اس کو اندھا کر دے, کسی نے کانوں سے گناہ کیا تو بہرا کر دے, کسی نے زبان سے گناہ کیا گنگا کر دے, تو کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کرتے. ڈراتے ہیں, سمجھاتے ہیں, مقصد زندگی بتاتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, میرے غصے سے بچو. ہاں یہ خود ہی کہتے ہیں میرے غصے سے بچو. میں حضرکم اللہ نفسا, میرے غصے سے بچو. ہاں کہ اللہ کو غصہ اترا پھر کام کا نہیں رہے گا. حاکم ہو تو, دولت مند ہو تو, بہادر ہو تو اجڑ جائے گا, ساری طاقت اجڑ جائے گی, ٹھیک نہیں سکتے اللہ کے غصے کے سامنے. اس لیے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. ایک حیوان ہوتا ہے, جانور, اس کے ساتھ بھی آپ کو احسان کرو تو آپ سے مانوس ہو جاتا ہے. ہماری بھینس سے ہمارے جانور, میں اس کو پانی پلانے کے لیے دیا ہوں تالا, پھر پانی میں سے وہ نکلے نہیں تو پھر تو چلے آنا, پھر وہ خود ہی گھر آ جائے, خود ہی گھر آئے, اپنا گھر پہچانے وہ. کیوں؟ کچھ چارہ ملتا ہے نا, یا کھانا ملتا ہے, دوسرے کی جگہ نہیں جائے گی, وہیں گھر پر آئے گی. کیوں؟ یہ ملتا ہے. اس وقت چھوڑو یہ تو خود نکل کے آ جائے گی, وہ نکل کر نہ جاتی. تعلق ہے اس کو اس احسان کی وجہ سے کہ مجھے سارا یہاں ملتا ہے. اور آدمی اللہ کا کہتا ہے, اللہ کے ساتھ مسجد میں اس کو تعلق ہی نہیں ہے, مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ کھاتا ہے اللہ کا, پیتا ہے اللہ کا, ہر چیز اللہ کی ہے اس کے پاس, اپنی کچھ نہیں ہے. لیکن اس کو اللہ سے, مسجد سے, اللہ کے دین سے تعلق نہیں ہے, تو کتنا گر گیا وہ. اس لیے یہ بات ہے کہ اللہ کے احسانوں کو, اس کے نعمتوں کو سوچے اور ڈرے اللہ سے کہ ابھی تو احسان کیے ہیں, نعمتیں اور ناراض لوگ چھین بھی لیتے ہیں. چلو چھٹی ہو گئی, جاؤ, کچھ نہیں رہا, کچھ نہیں رہا, چلی کر دیتے ہیں, ناراض ہو کر خالی کر دیا, اور آدمی بے بس ہو گیا. اپنی قدرت دکھانے کے لیے کبھی کبھی ایسا راستہ بھی نکلتا ہے کہ دوسروں کی آنکھیں کھلے. عبرت کہتے ہیں اس کو, سزا دی ہے تاکہ دوسروں کی آنکھیں کھلے. اس لیے میرے بھائیوں یہ پہلی بات ہے, ایک اللہ ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور اس کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں, حیات دینے والا نہیں, ضرورت پوری کرنے والا نہیں, کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں اللہ کے سوا. جتنے باہر کے اسباب ہیں وہ تو ضرورت کے پورا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں, اصل تو ضرورت اللہ پوری کرتا ہے, کو ظاہر کرتے ہیں. آنکھ میں روشنی اللہ نے دی ہے, آنکھ
روشنی نہیں دیتی، آنکھ سے روشنی ظاہر ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ملتا ہے. اللہ نے کہا میں نے آنکھیں بنائی ہے، میں نے کان بنائے ہیں، میں نے اس کی زبان بنائی ہے. وہ اصل بنانے والا اللہ ہے. اگر کوئی اندھا پیدا ہو پھر ٹھیک نہیں ہوگا، کیوں؟ تو وہاں سے نہیں آئے. کوئی گونگا پیدا ہوا نہیں بولے گا، کیا اس کو گونگا کر دیا؟ ہمارے پاکستان میں ایک ساتھی تھے پرانا، بہت سمجھدار، وہ بہت بڑا کام کرنے والا، وہ بہت کام کرتا تھا. اللہ کے ایک گونگا ہو گیا ایک دم بالکل، اب بولا ہی نہیں کرتا. بولتا تھا، ہمارے دلی میں آتا تھا، جام دن میں آتا تھا، بات کرتا تھا، کارگزاری سنتا تھا سب کی، جماعتوں کی. نہیں کیا تو گونگا ہو گیا، کسی کو کوئندہ ہو گیا تو گونگا ہو گیا. کیا بولا نہیں جاتا، سب سمجھتا بھی ہے، بولا نہیں جاتا. یہ قدرت ہے، ہمارے بگاڑے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنی بات پر غالب ہے، قادر ہے، قابو ہے، اس کو لوگ جانتے نہیں. لوگ کہتے ہیں اس سے ہو جائے گا، اس سے ہو جائے گا، اس سے ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا. اللہ چاہتے ہیں اس لیے ہو رہا ہے، نہیں چاہتے پھر نہیں. سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے دھیان کو، اللہ کے دھیان کو بہت مضبوط کرنا ہے. اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، تاکہ اللہ کا حق ادا کرو. جس کو بھول جائے گا اس کا حق کیسے ادا کرے گا؟ جس کو بھول گیا، جس کو چھوڑ دیا، اس کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو اللہ کا کسی کو بھولتا نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. میرا رب بھولتا نہیں ہے، چکتا بھی نہیں ہے. کہ میرا رب نہ بھولے نہ چکے، کہ میں چوک گیا کہ اسے نہیں ہوتا. اللہ یہ سب کو جانتے ہیں. تو اتنا بڑا اللہ اس کو ایک کیسے بھول گیا؟ کوئی چھوٹی چیز بھول جائے، قلم بھول گیا، گھڑی بھول گیا، اللہ بھی بھول گیا. کہ اللہ کو اس لیے بھول گیا ہے کہ اللہ نے اس کو سزا دی ہے، اس لیے وہ اللہ کو بھول گیا. سزا ملتی ہے اللہ کو بھولنے والے کو. اللہ کو بھولنے والے کو سزا ملتی ہے. کیا سزا ملتی ہے؟ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہ ایسے نہ بنو کہ اللہ کو بھول جاؤ. جو ایسا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات کو اسے بنا دیں گے. یہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا. اپنی زندگی کا کیا کام ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، بھولا ہوا ہے، جیسے نشے میں ہے. ہاں، اس لیے آگے نکل جائے گا، نقل نہیں کی کرے گا. کسی کا یہ فاسق ہے، یہ سزا ہوتی ہے. کہ اللہ کو بھول گیا ہے تو اپنے آپ کو بھول گیا ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میری زندگی کا کیا انجام ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا. تیسرا ملی ہے اس کو، اس لیے وہ اپنے راستے پر نہیں ہے، دوسرے راستے پر. جیسے نشہ والا ہوتا ہے کبھی ادھر سڑک پر، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے. گاڑی چلانے والے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا بھائی وہ کیا ہوا جا رہا ہے. راستہ نہیں ہے اس کا، جو کہ فاسق ہے، رات کھویا ہوا ہے، اس لیے یہ ہلاک ہو جائے گا. یہ سزا ملتی ہے. پھر وہ نہ کرنے کی کرے گا.
اس لیے یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنا تعلق، اپنا ایمان، اپنا یقین اللہ سے پیدا کرے، اللہ کے ساتھ پیدا کرے، ورنہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی کا ڈھیر، اور مٹی کا ڈھیر بھی نہیں ہے بلکہ وبال ہے، زندگی وبال ہو جاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں اور اللہ کو ناراض کیا ہے، اس لیے نعمتوں کا بھی جواب دینا پڑے گا اور ناراضگی کی سزا بھی اٹھانی پڑے گی، دونوں، کہ نعمتوں کا جواب لاؤ تو اس کو جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کے حقوق برباد کیے ہیں، دوسروں کے حقوق برباد کیے ہیں، وہ مصیبت الگ۔ اس لیے ہم کو پہلی بات یہ کہی ہے کہ اپنا تعلق، اپنا ایمان اللہ سے صحیح کرو، اللہ پاک ہے تو پھر زندگی پاک ہو جائے گی، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے پاک زندگی ملے گی جینے کے لیے۔ لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے ہم اس سے بے خبر ہیں کہ پاک زندگی کیسی ہوتی ہے۔ دین اور ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ اپنی زندگیوں کو کہ پاکیزہ بناؤ، کہ دل میں اللہ کا یقین اترے، دل میں اللہ کا خوف اترے، ایسا خوف اترے جو حق ادا کراوے، اسی خوف کا ایک خوف اللہ کا کیا حق ہے، پھر اللہ کے ماننے کا کیا حق ہے، میری اپنی ذات کا مجھ پر کیا حق ہے۔ یہ پہلی بات ہے ایمان کی کہ اپنا ایمان، اپنا یقین یہ بنا ہوئے اندر، تاکہ یہ ذمہ داری سمجھ میں آئے، نہیں تو ذمہ داری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اندھا ہے، بہرا ہے، کافر اندھا بہرا ہے، کندھے ہیں، بہرے گونگے ہیں، حق ان کی زبان پر نہیں ہے، حق ان کے دل میں نہیں ہے، حق ان کے آنکھوں میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ کرنے کی بات ہے، سب سے زیادہ ضروری یہی ہے۔ پیدا ہوتے ہی اذان دی گئی تھی مسلمان کے بچے کو، اسی لیے کہ وہ اسی کام کے لیے آیا ہے اور دوسرے کام کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کو جانے، اللہ کی بڑائی کو جانے، اللہ کے حق کو جانے، اللہ کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو جانے، وہ سب اذان میں ہے۔ اس کو اذان سنائی، یہ کلمات سب سے پہلے اس کے اندر گزارا، کیونکہ اس کی روح جو آئی ہے وہ اللہ کو اللہ مان کے آئی ہے، روح اندر پڑی ہے، اس نے اللہ کو اللہ مانا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، کہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارا رب ہے۔ یہ روح ہر روحوں نے اقرار کیا، اس لیے اس کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ یہاں کے یہ بھول نہ جائے۔ اگر یہ بھول جائے گا تو اس کی زندگی کے حالات خراب ہو جائیں گے سب سے پہلے دنیا میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے حالات خراب ہوں، اس لیے اللہ اپنا دین اتارتا ہے، دین دینے والے، دین پہنچانے والے، دین سمجھانے والے نبی دیتے ہیں، ان کے نبی کے تابع دار ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین ملے، اور دین کی وجہ سے ان کے حالات صحیح ہوں گے۔ اگر یہ بے دین ہو جائیں گے تو ان کے حالات بگڑ جائیں گے، چاہے ان کو پیسے ملے، چاہے انہیں حکومت ملے، چاہے انہیں زمینیں ملے، ساری چیز ملے، مگر ان کے حالات بگڑ جائیں گے۔ سب چیزیں لینے کے بعد بھی حالات اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھے یہ چیز مل گئی تو ہو گیا، یہ نا چیز قبضے میں ہے، حال بننا یہ قبضے میں نہیں ہے۔ ہمارے ساتھی نا ڈاکٹر اور دہلی بنگال کے، اور چائنیز طریقے سے علاج کرتے تھے اور راگوں کا دبا دبا کے تو جاتے تھے لوگوں کے گھروں پر وزٹ، تو ایک دم مجھے کہنے لگے، ایک صاحب غیر مسلم تھے، بہت مالدار، کہ میں ان کے گھر میں جاتا تھا وزٹ پر، ایک دن گیا تو وہ ہے ہی نہیں، اور اتنے بڑے آدمی کہاں چلے گئے کہ ان کو تو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا ہے، اور پتہ نہیں کتنا روپیہ مانگا ہے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے نا
پہلے تو لوگ مال پر ڈاکہ ڈالتے تھے، اب تو آدمی پر ڈاکہ پڑتا ہے کہ آدمی کو ہی لے جائیں گے، ایسے بینکوں میں رہنے دو. ہاں لوگوں کی عادت یہ خراب عادت ہے، بینک سے پیسے ملائیں اور اوپر سے بالا ہی کھاتے رہیں گے، اور بینک میں پیسے نہ کھل جائیں گے. تو اللہ نے یہ سزا نکالی کہ اب ان کے مال پر آفت نہیں آتی، ان کی جان پر آفت آتی ہے. تو یہ سمجھتے نہیں یہ مال کا تو علاج کر دیا، یہ مال بھی رہے گا اور اوپر سے آتا رہے گا، وہ بھی کافی رہیں گے. تو مال کی تو حفاظت ہو گئی، جان خطرے میں پڑتی ہوں کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے. یہ یقین برباد کیا ہے، اس لیے یہ سزا ہے کہ اچھا مال تمہارے حفاظت میں رہے، اب تمہاری کون حفاظت کرے گا. تو اس لیے یہ ہوا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو مال پر ڈال جاتا تھا، پھر کپاس کی سیزن ہے تو کیا ہے دھاڑا یہ ہے اور کپاس لے جا رہے ہیں کھیتوں میں سے، آپ کو اب وہ نہیں ہوتا، اور یہ ہوتا ہے کہ اٹھا کے لے گئے، کب چھوڑیں گے کہاں لے جائیں گے کچھ پتا نہیں. یہ سخت سزا ہوئی. پہلے آفت مال پر آتی تھی، اب آفت جان پر آئی ہے. کیوں؟ انہوں نے مال کے راستے سے اللہ کو ناراض کیا ہے کہ مال کو جہاں لگانا چاہیے وہاں نہیں لگایا، جہاں نہیں لگانا چاہیے وہاں لگایا. تو ان کو یہ سزا ملی. اچانک اٹھا کے لے گئے، تو اس کو اٹھا کے لے گئے، کہاں ہے کہ پتہ نہیں. 14 دن کے بعد اس کو چھوڑا تو کچھ لینا دینا ہوگا. دوبارہ جب اس کہاں لے گئے تھے کہ پتہ نہیں کہاں، مجھے جگہ لے گئے تھے بند کر کے آنکھیں من سب بند. جب تک اتنی رقم نہیں آئے گی تمہاری جان خطرے میں ہے، تو میں بات کریں گے. کیونکہ مجھے کسی جگہ رکھا تھا تو ایک قریب میں اذان ہوتی تھی مسجد کی، تو میں روزانہ 5 مرتبہ اذان سنتا تھا. تو 14 دن میں 70 مرتبہ اذان سنی، 4 گھنٹے سیکھتے. تو وہ اذان یاد ہو گئی، پھر عمر گیا. اللہ بڑی قدرت والا ہے، اس لیے کہا کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں، ہوشیار رہو. حالات ہم پیدا کریں گے، تمہارا مال حالات نہیں پیدا کرے گا، تمہارے عہدے حالات نہیں پیدا کریں گے، تمہاری زمین حالات نہیں، اللہ حالات پیدا کریں گے. اس لیے ڈرایا مسلمان تو ہر حال کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، ہر حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. منظور میں تو کل لوگ حاجت، یہ اللہ ہر حاجت ہم تو تجھ سے مانگیں گے اور تجھ سے مدد لیں گے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا، نہ ڈاکٹر سے، نہ وکیل سے، نہ حاکم سے، نہ کسی سے. یہ ایمان سکھایا ہے اور یہی اصل راستہ ہے. ایمان کا یہی اصل ہے کہ اللہ سے تعلق ہو، پھر اللہ تمہیں برباد نہیں ہونے دے گا. حاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی کہا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے، جب ان کو وہاں چھوڑا تھا جنگل میں جہاں بیت اللہ ہے، تو کچھ تھوڑا سا سامان دے کر کے، جب ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا خدا نے یہ حکم دیا آپ کو کہ ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا کہ تم گویا چھوڑ کے جاؤ؟ تو حاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. حکم کو بھرا ہو اور بربادی آئے کیسا نہیں ہوتا. حکموں کے ساتھ برکتیں ہوتی ہے، جب حکم توڑیں گے تب بربادی آئے گی. اس لیے کہا کہ اللہ ہمیں برباد نہیں کر لے جائیے آپ، جب حکم ہے تو
سب حکم کے تالے، بربادی نہیں ہوئی، زمزم کا پانی نکلا ہے اور وہ اب تک جاری ہے اور ساری دنیا میں جاتا ہے اور اسی پانی سے آبادی ہو گئی ہو، اور ایسی آبادی دنیا میں کہیں نہیں ہے، ایسا امن دنیا میں کہیں نہیں ہے، ایک جگہ بنا دی، سب سے امن کی جگہ وہی ہے حرم، امن کی جگہ۔ یہ کچھ سمجھائے مسلمانوں کو کہ تمہارے ساتھ تو اللہ کا ہی معاملہ ہے، کہ چھوٹے بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو کیوں خراب کرو، 4 پیسے میں دین بگاڑے، جانت بگاڑے، حکم توڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں پہلی بات ہے کہ ہم اپنا ایمان اور اپنا تعلق اللہ سے اور آخرت سے جمائے، یہ دو اصل ہے، اللہ اور آخرت۔ ہر نبی نے اس کی دعوت دی، ایمان باللہ والیوم الآخر۔ ہر نبی یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے بعد آخرت ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے نبی پر ایمان لانا اور نبی کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنا اور نبی کے طریقے سے اپنے آخرت بنانا، پھر تاجر بنو تو بھی کامیاب، حاکم بنو تو بھی کامیاب، زمیندار بنو تو بھی کامیاب، مالدار بنو تو بھی کامیاب، غریب بنے تو بھی کامیاب۔ جب اللہ ساتھ ہے، اللہ کا دین پاس ہے تو پھر کوئی ناکام نہیں ہے، اللہ اپنے قدرت سے انہیں کامیاب کرے گا۔ جیسے پانی نہیں ہے تو پانی پیدا کر دیا، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، باقی یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا پڑے گا، تب ہوگا بات کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ذمہ داری سمجھنا، جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی، یہ دستور ہے، حدیث شریف ہے کہ اللہ کی اتنی مدد ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ ذمہ داری نہیں پوری کی ہے تمہیں مدد میں کوئی سوال نہیں ہے، ویسے اللہ جانوروں کو پالتے ہیں، ان کو پال لیں گے، بس جانوروں کو پالتی نا، کتنے بڑے بڑے جانور پیدا کیے ہیں، ان کو کون کھلاتا پلاتا ہے، ان کے بچے کچے ہوتے ہیں، ان کی کون حفاظت کرتا ہے، وہی جس نے پیدا کیا وہ کرتا ہے، یہ انہیں پالتا ہے۔ جنگلوں میں بڑے بڑے ہاتھی، افریقہ کے جنگلوں میں بڑے بڑے ہاتھی، بڑی بڑی بھینسیں، تو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں، اللہ انہیں پالتے ہیں، ایسے پالیں گے، اللہ نے نہیں لیا ہے تو پالنا پلنا الگ ہے، وہ جانور بھی پلتا ہے، لیکن اللہ نے زندگی میرے دوستوں کسی کام کے لیے دی ہے، یہ تبلیغ ہے، اسی کی تبلیغ ہے کہ اللہ نے زندگی کسی کام کے لیے دی ہے، اس کی تبلیغ کا نام دین، کہ اللہ نے زندگی دین کے لیے دی ہے، بس دین لے لو، پھر تاجر بنو، زمیندار بنو، سب کچھ بنو، نافرمان نہ بنو، بس پھر کامیاب ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے تو پیدا کی ہے، اللہ کیسے کہے گا مال مت لو کیونکہ مال کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، زمین مت لو جبکہ زمین کو ہمارے لیے پیدا ہی کی ہے، پر اسے تو آئیں گے نہیں استعمال کرنے کے لیے، جنات آئیں گے نہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے، تو کون استعمال کرے گا؟ کیا ہم استعمال کریں گے؟ آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ زمین میں تمہاری ہے بس، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ زمین ہے یہ تمہارے نفع کے لیے بنا دی گئی ہے، تم اسے نفع اٹھاؤ گے اور یہی تمہارا ٹھکانا ہے زمین، جب تک زندہ رہو گے اوپر رہو گے، مرو گے اندر رہو گے، زمین یہ تمہاری ہے، تمہارے لیے بنا، لیکن تم کو کس کام کے لیے بنایا یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنا ہے بھائی بات، یہی سمجھنے کی بات ہے کہ مجھ کو کس کام کے لیے بنایا ہے، جو آدمی جو چیز کس کام کے لیے بنے گی تو وہاں تک اس کی قیمت ہوگی، جب وہ اس کام کی نہیں ہوگی تو
پھر اس کو پھینک دیں گے. تو یہ بلا جب تک روشنی دے تو اوپر رہے اور روٹی نہیں تھا شارٹ ہو گیا پھینک دو, اس کو بھی کوئی قیمت نہیں. کیوں کہ جس کام کے لیے بنا تھا اس کام کا نہیں رہا. آدمی بھی جب اللہ کے کام کا نہیں رہے گا اللہ کے یہاں اسے کوئی قیمت نہیں. کہ میں تو اس کام کے لیے بنایا تو اب نیچے بھی رہ جائے تو کہتے کام کا نہیں رہا. اس لیے تبلیغ اور دعوت وہ اسی کی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرے. اس لیے اللہ نبی بھیجتے تھے, رسول بھیجتے تھے, نبی کے تابعدار ہوتے تھے, وہ یہ کام کرتے تھے تاکہ کوئی برباد نہ ہو, کیونکہ دین نہیں ہوا تو برباد ہو جائے گا. جس کا دین نہیں ہوا وہ برباد. اسے برباد ہونے والوں کی ایک لسٹ بنائی. دیکھو قارون برباد ہوا, فرعون برباد ہوا, حامان برباد ہوا, شداد برباد, یہ سب فیکٹری والے بھی تھے, اس میں زمیندار بھی, بڑے بڑے فارم والے بھی تھے, بڑے بڑے تجارتوں والے بھی تھے, یہ سب برباد ہوئے. کلن اخذنا بذنبہ, ان سب کو ان کے گناہوں کی پکڑ کی, ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنی پکڑ میں لیا ہے کہا. پھر ان کو الگ الگ سزائیں دیے. کسی کو زمین میں زندہ رسایا, کسی کو پانی میں ڈبویا, ہاں کسی پر بجلی گری ہے, کسی پر زلزلہ آیا ہے. جی ہاں, بڑی بڑی سزائیں دی ہے, خوفناک. یہ سزائیں دی. اور یہ سب یہ سامان والے تھے, دنیا کا مال متا ان کے پاس تھا, دین نہیں تھا. پھر یہ برباد ہو گئی. یہ سنایا ہم کو تاکہ آنکھیں کھلے. اس میں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے انعامات بہت ہیں ہمارے ساتھ. سب سے بڑا انعام وہ دین ہے. آدمی کو اللہ نے دین دیا ہے, ایمان دیا ہے, آخرت والا عقیدہ دیا ہے. یہ بڑی بات ہے. یہ بڑی بات ہے کہ ہاں کہ اپنے آپ کو اسی کا پابند کرو. پھر یہ ہم کو رہبری دے گا کہ تمہیں دکان کیسی کرنی ہے, تمہیں شادی کیسی کرنی ہے. یہ نہیں کہ مت کرو دکان, مت کرو شادی, مسجد میں بیٹھ جاؤ, حسن ہے. تمہاری شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے, تمہیں دکان کرنے کا کیا طریقہ ہے, تمہاری زمینداری کرنے کا کیا طریقہ ہے, عہدیداری کرنے کا کیا طریقہ ہے, کھانے کا کیا طریقہ, سب چیزوں کے طریقے بھی بتا دیں گے. نہیں کہ جانور کی طرح جو ہے کر لو, ایسا نہیں. یہ اس طرح زندگی ہو جاتی ہے پاک, حکم والی, طریقوں والی, سنت والی. پھر اس پر ہوتے ہیں انعام اللہ کے. آخرت کا انعام الگ ہے, دنیا کی برکت الگ ہے. دونوں ہے. اللہ کے حکموں میں اور اس کے طریقوں میں دو باتیں کہ دنیا کی برکتیں الگ دیں گے اور آخرت کا بدلہ الگ دیں گے. دونوں. اس لیے یہاں بھی بنے گا, وہاں بھی بنے گا. دین میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے لوگوں سے کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر کے آیا ہوں, اسے مان لو, تمہاری دنیا نہیں برباد ہوگی اور آخرت نہیں برباد ہوگی. ان کو رحمت بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. یہ راستہ کہ رحمتوں کا, کہ دنیا برکتوں والی ہوگی اور آخرت کامیابی والی ہوگی. لیکن کام کرنا پڑے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کام تو کرنا پڑے, کون مل جائے کہ یہ تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہے تو کوئی نوکر ہے, مجھے کام تو کرنا پڑے, پھر تو دوسروں کو کوچ بنے گا. ہاں تو کرنا پڑے گا. دنیا کو اللہ نے عمل کرنے کی جگہ بنایا ہے. چاہے دین ہو, دنیا ہو, کام کرنا پڑے گا. جو دنیا چاہتے ہیں وہ دنیا کا کام کرتے ہیں. ہاں تو جو دین چاہیں گے تو کہ دین کا کام کرو, وہی اصل ہے. وہی اصل ہے کہ دنیا کو اللہ نے دین کے لیے بنایا ہے. جب دین نہیں رہے گا دنیا رہے گی, دنیا ختم ہو جائے گی. کیونکہ اب کوئی دین پر ہے نہیں, تو اللہ کا نام لینے والا نہیں کہ ختم کرو اس قصے کو.
ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ ہے نہیں یہاں، کیا ختم کرو، تو ختم کریں گے، قیامت قائم کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے، جسے دنیا میں آنے کا راستہ ایک، ہر آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں پیدا ہو کر کے آتا ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے دنیا میں آنے کا ایک راستہ۔ جب دنیا میں آ گیا تو کامیاب ہونے کا راستہ بھی ایک ہی راستہ، ہاں چند راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ۔ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ ایک راستہ ہے، اس پر اپنی زندگی کو لاؤ، تو پھر یہ دنیا میں آسانیاں پیدا ہوگی اس کی وجہ سے۔ اور اگر ہم اپنا ہمارا طریقہ چھوڑ دو گے، تمہاری دنیا تم پر خود تنگ ہو جائے گی اور پریشان ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے راستے پر ہوں گے تو کہ ہمارے راستے پر تو کامیابی ہو جائے گی، پھر تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے، دشواری کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہر کام کی آسانی اس کے طریقے سے ہوتی ہے، اس کا طریقہ نہیں اختیار کرو تو پھر بہت مشکل ہے۔ کہ جتنی نئی نئی چیزیں اب پیدا ہوئی ہے، کتنے آسان ہو گئے کہ یہاں بٹن دبایا ہو گیا، لیکن خالی بٹن دبانے سے ہوتا ہے یا اس کی فٹنگ اور وائرنگ اور کتنا لمبا کام ہے؟ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بس اب ہوگا، اب سب ٹھیک ہو گیا آخر تک، یا کال آف کھل جائے گا، منکر بند ہو جائے گا سیکنڈوں میں، لیکن اس کے لیے کام ہوا ہے۔ تو ایسے دین کا معاملہ ہے کہ دین کے لیے ایک کام کر لو کہ پھر تمہاری دعا پر کام ہو جائے گا کہ کیا ہوا تھا کہ میں نے دعا مانگی تھی، کیا ہو گیا، یہ پھر اللہ عمل پر کر دیں گے، اپنی قدرت سے کر دیں گے، کیوں؟ جب سب فٹ ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہماری جہالت نے ہم کو نقصان میں اتارا ہے۔ دنیا کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں ایک فرق ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ دنیا کے جتنے شعبے ہیں تو ایک شعبے والا دوسرے شعبے کا محتاج نہیں ہے، وہ سب تعلیم لوگ ہیں، وہ کھیتی کے محتاج نہیں ہے، کھیتی محتاج ہے۔ جب کھیتی پیدا ہوگی، گیہوں پیدا ہوگی تو خرید لیں گے، موسم میں خرید کے بڑھ جاتے ہیں اپنی تجارت سے، اور کھیتی والے تجارت کے محتاج نہیں ہے۔ جب ان کی کھیتی کی پیداوار ہوتی ہے تو کھیتی وہ اپنا سامان بن لیتے ہیں تاجروں سے لے کر کے، ان کو تجارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے، میرے والد جو تھے ہم زمیندار لوگ ہیں، ہماری کھیتی تو جب کپاس ہو جائے، موسم ہو جائے، پھر جموں سے سب چیزیں خرید لے، تیل اور گڑ اور چاول اور سب، یعنی دکان کرنے کی ضرورت نہیں ہم کو، دکان والے دکان کریں گے، ہم ضرور یہیں سے لے جائیں گے اپنے پاس۔ تو کھیتی والوں کو تجارت کرنے کی ضرورت ہے، تجارت کرنے والوں کو کھیتی کی ضرورت ہے، نوکری کرنے والوں کو تجارت کی کھیتی کی ضرورت نہیں، وہ اپنے اپنے شعبے میں الگ۔ دین میں ایسا نہیں ہوگا، دین میں ایسا نہیں ہوگا کہ دین میں تو سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ کہتے کہ میں نماز تو پڑھتا ہی ہوں، نماز پڑھنے سے کم نہیں ملے گا، نماز پڑھنے سے نماز جتنا کم بنے گا۔ ہاں، کیوں کہ دوسری باتیں نہیں ہوئی ہے تو وہ نماز بھی چلی جائے گی۔ ہاں، کسی کا پتہ نہیں ہوا تھا اور نماز پڑھی تھی تو نماز چلی جائے گی یا رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ تو ایک مکان بنانے کی طرح دین ہے، آپ مکان بناؤ تو ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، تب اس مکان میں راحت سے رہو گے۔ یہ نہیں کہ چھت ڈال دی ہے، جی ہاں، اور ستون کھڑے کر دیے ہیں تو ہو گیا، کہ نہیں، یہ تو جانوروں کے لیے ہے کہ بس چھت ڈال دی، ستون ڈالے، جانور سائے میں کھڑے رہیں گے اور بارش سے بچ جائیں گے، ایسا کوئی نہیں کرتا کہ پھر تو جانوروں کے لیے ہے۔ ہمارے باقی تک گھر چاہیے، ہر چیز ایک پھوٹی پھوٹی کا لگنی چاہیے وہ سب۔ دین کی تعمیر کرنی پڑے گی کہ دین ہمارا ایمان بھی بنے، عبادت بھی بنے، اخلاق بھی بنے، ہمارا لین دین بھی صحیح ہو اور ہمارا رہن سہن بھی سب کے ساتھ صحیح ہو، پھر ہوگی دینی زندگی برکتوں والی۔
اس لیے کہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے جہالت نہیں سیکھنے کے، آج کل یہ جہالت ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، تو نماز زکات کتنا ہوگا؟ جی ہاں، سمجھ میں نہیں آ، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور صحابہ کو اللہ نے پیدا کیا کہ دیکھو اس طرح کرو، پھر تم ہی تم ہو، تمہارے سب کچھ ہے، آسمان زمین بھی تمہارے لیے، کیوں جب دین آ گیا تو آسمان پانی برسا لے گا، زمین برکتیں اتارے گی اپنی، جی ہاں، اور آخرت تو بنتی ہی چلی جائے گی، ایک سبحان اللہ بہت پار سے بڑا ہوگا، آخرت جیسی بنے گی۔ لیکن اس نے جہالت میں ڈالا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں تو زکات دیتا ہوں، میں تو حج کرتا ہوں، تو اتنا ہی ہوگا۔ جی ہاں، یہ مکان میں دروازے لگا دیے، چوکے لگا دیے، تو یہ مجھ سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہا وہ تو لوگ اس سے میں کافا، اپنے دین میں پورے آ جاؤ تاکہ تمہیں اس کا پورا نفع ملے۔ اس لیے دین کو سیکھنے کی، دین کو سمجھنے کی دعوت دی ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، ایسا دین ہے ہمارا، لیکن کیونکہ اس کو دور سے دیکھتے ہیں اسے سمجھ میں نہیں آتا، دور سے دیکھتے ہیں کہ نہیں عمل کر کے دیکھو۔ ایک مولوی صاحب تھے دیوبند کے، بہت زمانے کی بات ہے، تو زمان میں نکلے، جیسے سال لگا نہیں نا، تو سال لگا، وہ کاروباری آدمی تھے، تو مولوی لیکن تھے کاروباری، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تبلیغ جو ہے نا وہ تو سائیکل جیسی ہے۔ یہ سائیکل کا مطلب ہے، یہ سائیکل ایک ایسی چیز ہے کہ کھڑی تو رہتی نہیں لیکن لوگوں کو لے کے چلتی ہے۔ سائیکل کھڑی رہتی ہے نہیں چلے گی، آپ چھوڑ لوگ نہیں ملے، کیونکہ دونوں ٹائر اس سینٹر میں ہے، یوں ہو تو کھڑا رہے، اتنے دو میل والے یہ کھڑے نہیں رہتے، ان کو کھڑے رکھنا پڑتا ہے، لیکن ایک یہ کھڑی تو رہتی نہیں اپنی ذات سے، لیکن لوگوں کو لے کے چلتی ہے، لوگ اس پر تجارتیں کرتے ہیں، اخبار بیچتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے تھے سائیکل۔ تو جب اس میں لگا تو میری سمجھ نہیں آیا، انہوں نے یہ کیسے لگے کہ آدمی پھر رہا ہے، جب آ جائے گا تو یہ اس کا چلانا تو یہ تجھے لے کے چلے گی، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے دین کا معاملہ ہے، کیسے چلے گا کہ تو اس کو سیکھ لے، پھر یہ تجھے لے کے خود ہی چلے گا، یہ مسلمان کو اس کا دین اوپر لائے گا، اس کی بیوی نیچے لے جائے گی، لیکن دین بنانا پڑے گا، جیسے وہ سیکھتا ہے نا سائیکل، کہ سائیکل چلانا سیکھ لو، بس پھر تجارت کرو، سب کچھ کرو۔ حیدرآباد میں پہلے سائیکلوں کی جماعت بنتی تھی، جیسے پیدل جماعت بنتی ہے سائیکلوں کی جماعت، تو سائیکلوں کو سفر کرتے تھے میلوں کا، سائیکل کی جماعت ہے، پیدل جماعت ہے، تو اب سائیکل لے کے چلتی ہے، ایسے ہم کو دین لے کر کے چلے گا، نہیں تو ایسے پیٹوں کی جگہ میں پڑ جانا، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ 1,00,000 سائیکل تھی حیدرآباد میں، میرے سال میں لگائے تھے، اس وقت مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی لوگوں کی، تو سائیکلوں پر نوکری کرنے والے لوگ اپنے آفسوں میں دفتروں میں سائیکلوں پر ہی جاتے تھے، شہر بڑا، 1,00,000 سائیکل، مجھے 10 سائیکل میں 1,00,000 سائیکلیں ہیں شہر میں، اور روڈ ٹیکس ہر سائیکل پر 3 روپے ہیں، حکومت کو 3 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ اجتماع ہو تو سائیکلوں کا بھی اجتماع، اتنی سائیکلیں تو 7,000 سائیکلوں کا۔ تو یہ مولوی صاحب یہ مثال دیتے تھے، کاروباری آدمی تھے، تو انہوں نے بہت اچھا سمجھا کام کو، کہ لوگ سمجھتے ہیں کیسے مشکل ہے، کبھی اس میں چلو اس کو سیکھ لو کہ یہ تمہیں چلائیں گے۔ سنا جا تبلیغ میں الحمدللہ ہر قسم کے لوگ لگ گئے، ہر قسم کے لوگ آٹھیں گے تو کہ ہوائی سے ہوا جائے چلانے والا کہ وہ بھی اندر ہے، ٹرک چلانے والا کہ وہ بھی اندر ہے، کیا کام کروں میں ٹرک چلاتا ہوں، ان کا کیا کام ہے کہ ہوائی جہاز چلاتا ہوں، ہوائی جہاز چلانے والے ملتے ہیں،
ٹھیک ہے کہ میں پائلٹ ہوں، کیا وقت لگایا جماعت میں پھرتے ہیں، تو ہوائی جہاز بھی چلا لو، تبلیغ بھی کر لو، ٹرک بھی چلا لو، تبلیغ بھی کر لو، ڈاکٹری بھی کر لو، تبلیغ بھی کر لو. ہاں کیوں؟ کیا سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پھر اس کی برکتیں الگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے کام میں بڑی برکتیں ہیں، بچوں میں برکت، بچے دیندار ہو گئے، عورتیں دیندار ہو گئی. ہاں کیوں؟ دین ہے گھر میں. اب سارے جھگڑے ختم ہو گئے. جی ہاں، سب دعا مانگنے والے ہو گئے. تو یہ ہے بات کہ جب چیز کو اپنا عملی طور پر کسی کو اپنا ہی نظر رہے گا تو اسی برکت خود کھلے گی. لیکن شیطان ڈراتا ہے دنیا کے نقصان سے. یہ مصیبت ہے، ہمارا دنیا کا نقصان ہے. ہمارا ایسا نہیں ہوگا. کام کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی. لوگ اپنی تندرستیوں کے لیے کتنی قربانی دیں گے؟ اتنا خرچہ ہوگا تو وہ خرچہ نہیں دیں گے. دوائیوں کا، انجیکشنوں کا. کیوں؟ تندرستی بڑی چیز ہے تو اس کے لیے قربانی، وقت کی بھی اور مال کی بھی. ایسا دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت بھی دیں گے، مال بھی دیں گے. تو ایسے میرے بھائیوں دین کے لیے بھی، حالانکہ دین پر اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا. دین اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا. دین تو جتنی طاقت ہے اتنا بوجھ ڈالے گا. جتنی طاقت اتنا بوجھ. اتنا بھی کریں گے تو آگے کا اللہ کرے گا کہ انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق کر لیا ہے. آگے کیا آگے ہم کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ مدد کہلاتی ہے کہ جب اللہ کا کام کرے گا تو پھر اللہ کی مدد ہوگی. کیوں؟ کہ اپنے طاقت کی مدد کر لیا. تو یہ چیز ایک محنت سے میرے دوستوں زندگی میں آتی ہے. اب اس کی محنت ہی نہیں ہے تو کام ہی نہیں سمجھ میں آئے گا. جو کھیتی کی محنت نہیں کرتا وہ کھیتی کو نہیں سمجھتا. ہاں تو اس نے اسے محنت نہیں کی ہے اور اس میں کھیتی کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. تجارت میں بھی ہے. جس چیز کی محنت کرے گا اس کی سمجھ میں آئے گی اور اس کے کرنے کی طاقت بھی پیدا ہوگی. دین کی محنت کریں گے تو دین سمجھ میں بھی آئے گا اور دین پر چلنے کی طاقت بھی آئے گی. نہیں تو رک جائے گا دین کا کام آئے گا تو. کیوں کہ دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. نماز پڑھنے کی طاقت نماز میں نہیں آتا. بازار میں ہے، اپنے کام میں ہے، اور نماز میں نہیں ہے. حرام میں پڑا ہوا ہے، حلال میں آنے کی طاقت نہیں ہے حرام چھوڑ کر. کیوں کہ دین نہیں ہے. دین آئے تو حرام چھوٹ جائے اور حلال پر آ جائے. گناہ چھوٹ جائے، حکم پر آ جائے. یہ طاقت آتی ہے. جیسے بیمار میں طاقت آ گئی تو چڑھتا ہے، اترتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کام کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ طاقت آ گئی. یہ اللہ کی بشارت ہے کہ دین کی محنت کرو گے تو دین پر چلنے کی طاقت آ جائے گی. نہیں کرو گے تو بھی نہیں آئے گی. پھر دین غائب ہوگا اور دین غائب ہونے کے بعد پھر اللہ کی ناراضگی آئے گی اور وہ بہت سخت ہے. پھر حالات بگڑ جاتے ہیں. ہاں ناراض ہو کر کے حالات بگاڑ دیتے ہیں کہ ان کو سمجھایا بجایا اور انہوں نے ایک بھی نہیں لی. پھر حالات بگڑ جاتے ہیں. ہاں دلوں کے حالات بگڑتے ہیں، پھر دنیا کی چیزوں کے حالات بگڑتے ہیں، پھر آخر میں قبر کے حالات بگڑ جاتے ہیں. وہ سب سے خطرناک ہے. اللہ حفاظت کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ میرے دوستوں ہمیں روشنی دیتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی بناؤ. پھر تمہاری دعائیں خود ہی کام کرے گی. ہاں تمہاری دعائیں خود کام کرے گی. کیا بات ہوئی کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی. ہاں یہ اللہ کا کمال ہے جو تمہاری مدد کرے گا. لیکن یہ مدد ہوگی دین کے ساتھ. جتنا دین اتنی مدد، اور دین نہیں ہے پھر نہیں. اس لیے دین کی محنت بنانا ہے تاکہ دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. پھر اللہ دنیا آخرت آباد کرنے والے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس محنت کے ذریعے یہ کیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں اس محنت کو داخل کرے اور اس کو سیکھے. سائیکل والا سائیکل سیکھ گیا اب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم نے سائیکل پر میں چلا جاؤں گا، کوئی ڈر نہیں ہے. ایسے کچھ قربانی لینی پڑتی ہے اللہ کے دین کے لیے. اس سے قربانی سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے کام بناتے ہیں. اور قربانی نہیں ہے اپنی خواہشیں ہیں پھر دور ہے، اپنی خواہشوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے دور ہے، مدد کا راستہ دور ہو گیا.
اس لیے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، اللہ کے دین کو سمجھنا سیکھنا ہے اور اللہ کے دین کے لیے راستہ بنانا ہے. یہ مسلمان کا کام ہے. اپنے دین پر قائم رہے سیکھ کر کے اور اپنے دین کا مددگار بنے. یہ کام ہے. ہاں یہ کام ہے. یہ ایسا کیسے ہوگا؟ لیکن جب چلے گا تو جیسے میں نے کہا نہیں سائیکل پہ یہ چلے گا. پھر ہر لائن میں کام دے گا. غریب ہو، مالدار ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کریں گے. بیمار ہو بیماری میں کریں گے. ایسا کام ہے. کہیں رکاوٹ آتی نہیں. وہ اس کو سمجھ لے، سیکھ لے، اپنے دل میں اتار لے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پھریں گے. یہ پہلا قدم ہے اس کا، نقل و حرکت. ہاں یہ پھریں گے. پھر کھلی دی بات اور سمجھ بھی لے گا اور دوسروں کو سمجھا بھی لے گا، تیار بھی ہوگا، دوسروں کو تیار بھی کر لے گا. اس کے ہاتھ پر کام آ جاتا ہے. تو اس لیے وقت لگانا ضرور، وقت لگانا ہے اپنے آخرت بنانے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، تاکہ دنیا صاف ستھری ہو جائے، حکموں والی، گناہوں والی نہیں، پریشانیوں والی نہیں، اور آخرت کامیابی والی. وہ دین سے بنے گی. اس لیے اپنے آپ کو دین کے لیے تیار کرنا ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا ہے. اس لیے سے کہ میرا دین بنے. اس کا اپنا بنا تو دوسرے کا بنا دے گا. اب اس کے لیے کہ ہم ارادے کرو اور اپنے آپ کو بتاؤ تیار کر کے. یہ باتیں اس لیے سنائی ہے کہ ہر آدمی اس کے لیے ذمہ داری سمجھے اور اپنے آپ کو تیار کرے، اپنی زندگی میں اپنا دین داخل کرے. اب ہمت کر کے بتا دنیا جتنی پکی کا عمارت ایک مرتبہ 4 میں جگہ کر سمجھ لے، سیکھ لے، پھر ترتیب کے ساتھ موت تک چلتا ہے. اور نمازوں کا خوب اہتمام کرو. نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. اس کی فضا بنے، شہر کے لوگ نمازی بنے تو باہر سے جو لوگ آئیں گے نا وہ بھی نمازی ہو جائیں گے وہ دیکھ کر کے. ہاں اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے، نماز کا پابند بنانا ہے. گھروں میں نمازیں ہوں، گھروں میں تعلیم ہو، تاکہ گھر کی بے دینی ختم ہو جائے. نہیں تو گھر میں بے دینی آئے گی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. ہم تیرے دربار میں قصوروار ہیں. ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما. پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے. اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے. امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کے مالوں اور جانوں کو برباد ہونے سے بچا لے. اے اللہ اسے حق پر لگنے کی راہیں کھول دے. اے اللہ حق پر لگنے کی توفیق لگانے کی توفیق عطا فرما دے. زندگی کے جتنے دن باقی ہیں ہماری اے اللہ تیرے حکموں پر گزروا دے. مرنے کا وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. حسن خاتمہ سے نواز دے. برے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. یا اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. ہمارے پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے محتاجوں کی مدد فرما. حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے. حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما دے. امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہر پریشانی سے نجات دے اور حق کے راستے پر جان لگانے کی اور مان لگانے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علیہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. www.attableek.com, the reviver of